بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربی لطیف لما یشاء۔ اللہ عز و جل کے اسماء الحسنی میں سے ایک بہت ہی پیارا نام ہے اللطیف۔ اسی سے کچھ لوگوں کا نام عبد اللطیف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام السمیع یعنی سننے والا، البصیر یعنی دیکھنے والا، العلیم یعنی جاننے والا، اور اس کے بعد اللطیف یعنی باریک بھی۔ لطیف کے معنی ہوتے ہیں باریک بھی۔ اللہ کے اس نام کے معنی کے اندر تین طرح کے معنی شامل ہیں۔ نمبر ایک، اللطیف کا معنی باخبر، بہت زیادہ علم رکھنے والا، گہرائی سے علم رکھنے والا، خبیر کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے علم رکھنا، ایک ہوتا ہے باریکی سے گہرائی سے علم رکھنا۔ تو لطیف کا ایک معنی یہ ہے کہ جو آسمان و زمین کی تمام تر باریک چیزوں کو جاننے والا ہے بلکہ خود بنانے والا ہے۔ دوسرا معنی ہے اپنے بندوں کے ساتھ پیار سے، لطف سے، نرمی سے بندوں کی مصلحت کی چیزوں کو جو رب پیدا کر دے اور بندوں کے لیے مہیا کر دے، اس کو لطیف کہتے ہیں۔ ایسے راستے سے انسان کے کام کے اور اس کے فائدے کی چیزوں کو اللہ مہیا کرے کہ انسان نے سوچا بھی نہ ہو، اس تک اس کا شعور بھی نہ ہوا ہو، تو یہاں اللہ رب العالمین کے لطیف ہونے کا معنی سمجھ میں آتا ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا اس نے ہمیں خود بتایا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ورنہ ہم اس کی کیفیت نہیں جان سکتے۔ اللہ رب العالمین کی کیفیت ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے اس نام کو یعنی اللہ باریک بھی ہے اور اپنے بندوں کی مصلحت اور فائدے کی چیزوں کو ان کے احساس کے بغیر، ان کے شعور کے بغیر ان تک پہنچاتا رہتا ہے۔ اس نام کو سمجھتے ہوئے ہمیں تین چار باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ نمبر ایک، جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ صرف علم رکھنے والا نہیں بلکہ وہ بہت باریک علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کو گہرائی اور باریکی سے جاننے والا اور بنانے والا ہے، تو ہمیں اور آپ کو یہیں پر یہ بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، باریک چیز ہو یا کوئی موٹی چیز ہو۔ قرآن کریم میں حضرت لقمان کی نصیحت کو ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اگر کوئی ایک چھوٹا سا دانہ بھی ہو، رائی کا دانہ ہو، اور پھر وہ کسی پہاڑ میں جا کے چھپ جائے، کسی پتھر میں جا کے چھپ جائے، یا آسمان و زمینوں میں سے کہیں پر جا کے وہ چھپ جائے، یأتی بہ اللہ، تو اللہ رب العالمین اس کو بھی لانے پہ طاقت رکھتا ہے، اللہ اسے لے آئے گا۔ کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت باریک بھی اور خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے مثال کے طور پر رائی کے دانے میں ایک باریک دانے کا ذکر فرمایا ہے۔ یہاں مثقال و حبہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ فی صخرہ یعنی پتھر کے اندر، یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ دیا کہ کوئی مضبوط سے مضبوط جگہ پر اس کے اندر اگر کوئی چیز چھپی ہوئی ہے تو اس کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ فی السماوات کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ دیا کہ دور سے دور جگہ پر ابھی اگر کوئی چیز چھپی ہوئی ہے تو اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ او فی الارض کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ دیا کہ اندھیرے سے زیادہ اندھیرے میں، ظلمات در ظلمات میں اگر کوئی چیز چھپی ہوئی ہے تو اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ یعنی کوئی مضبوط جگہ میں چھپی ہو تو اللہ جانتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو پھر بھی اللہ جانتا ہے، آسمانوں سے اوپر کہیں دور جگہ میں چھپی ہو اللہ جانتا ہے، زمین کے تہوں میں کہیں ہو تو اللہ جانتا ہے، رائی کے دانے سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہو اس کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ دوسری چیز، ہمیں اور آپ کو یہ ایمان و عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہم اس رب کی نگرانی میں ہے جو صرف دیکھتا اور سنتا ہی نہیں بلکہ ہر چیز کا علم بڑی باریکی سے رکھنے والا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا یہ انسان جانتا نہیں کہ اسے کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ رب جو بہت باریک بھی اور خبر رکھنے والا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، جو ایک ذرہ بھی نیکی کیے ہوگا اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کی نیکی کو سامنے لائے گا اور انسان دیکھے گا، اور ایک ذرہ بھی اگر کسی نے برائی کی ہوگی اس کے نامہ اعمال میں وہ برائی درج ہوگی تو کل قیامت کے دن اللہ اسے بھی سامنے لائے گا اور انسان اسے دیکھے گا۔ اس لیے اپنے اس باریک بھی رب سے خوف کھاتے ہوئے ہمیشہ یہ تصور میں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اس کی دیکھ اور اس کے سننے کی طاقت سے کبھی بھی باہر نہیں جا سکتے۔
اور تیسرا عقیدہ ہمیں یہ بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں جو بھی ہمیں قرآن و سنت کے ذریعے سے جتنا بتایا جا رہا ہے اسی پہ ہمارا ایمان ہو، اس کی کیفیت اور کنڈیشن جاننے کی ہمیں ذرہ برابر کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اللہ رب العالمین کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ نگاہوں کو محیط ہے، وہ نگاہوں کا ادراک کر رہا ہے، وہو اللطیف الخبیر۔ دنیا کی نگاہیں کیوں نہیں اللہ کو دیکھ سکتی؟ کیونکہ ہم اور آپ کی نگاہوں میں وہ طاقت ہی نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے بعد آخرت میں انسان اللہ عز و جل کو دیکھے گا۔ اللہ رب العالمین بہت باریک بھی ہیں اور خبر رکھنے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنی اس صفت کو، اپنے اس نام کو وہاں بھی ذکر کیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی بیویوں کو حکم دیا کہ تم قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا بھی تلاوت کرو، یعنی حکمت کی بھی تلاوت کرو۔ وہاں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اپنے گھروں میں جو تلاوت کی جاتی ہے اللہ کی آیتیں اسے بھی یاد کرو، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو حکمت اپنے نبی کے ذریعے سے تم تک پہنچ رہی ہیں اسے بھی تلاوت کرو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ رب العالمین بہت باریک بھی، لطیف اور خبر رکھنے والا ہے۔ اس سے یہ بتایا گیا کہ گویا کہ اپنے گھروں میں قرآن اور سنت کو پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا اور سمجھانا اللہ کی مہربانی میں سے ہے، اللہ رب العالمین کے بندے کے ساتھ خاص رحم و کرم میں سے ہے کہ ہم اور آپ کو یہ چیزیں پڑھنے اور سننے کو موقع ملے۔ سب سے بڑی چیز اللہ کے اس نام پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو اپنی تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے، اور ایک بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی اپنے حق میں فیصلہ کرتے ہیں، ہمارا فیصلہ ممکن ہے ہمارے ہی حق میں غلط ہو جائے، لیکن اللہ عز و جل کا فیصلہ ہمارے حق میں کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے ہمیں اچھی امیدیں وابستہ رکھنی چاہیے۔ کبھی کبھار ہم کوئی چیز بری سمجھتے ہیں، اپنے حق میں بہت بری سمجھتے ہیں، لیکن وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہیں، وہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں چلے گئے، پھر جیل سے نکلتے ہیں تو بعد میں ساری نعمتوں کو پانے کے بعد کہتے ہیں ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب بہت باریک بھی ہے، وہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو شروعات میں بھائیوں کی حسد کا شکار ہونا پڑا، یہ ان کے حق میں بری چیز تھی، ظاہراً جو ہر ایک کو بری لگتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں ان کو کنویں میں ڈالا گیا، یہ اس سے بری چیز تھی۔ کنویں سے نکال کر ان کے ہی جسم کا سودا کر دیا گیا، ان کو بیچ دیا گیا، یہ اس سے ہی بری چیز تھی، اور بادشاہ کے گھر میں جا کر زنا جیسے الزام میں ان کو جیل میں ڈالا گیا، یہ اس سے بھی بری چیز تھی۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خزانے کا مالک بنایا، ان کو وہ عزت عطا فرمائی، وہ سلطنت عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی۔ وہی بھائی جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا ان کے سامنے سجدے میں گئے۔ اللہ رب العالمین جو انسان کے لیے پسند فرماتا ہے، ممکن ہے شروعات ہمارے اور آپ کے لیے تکلیف دہ ہو، ہم اسے پسند نہ کریں، لیکن نتیجہ اللہ رب العالمین کے فیصلے کا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ان ربی لطیف لما یشاء۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے روزی روٹی کے معاملے میں بھی اپنے اس نام کو ذکر کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ان کی پوری کوشش کے بعد، پوری محنت و لگن کے بعد بھی وہ چیز میسر نہیں ہو پاتی ہے جو وہ چاہتے ہیں، یعنی دنیا کی وہ کشادگی اور وہ رنگینی انہیں نہیں مل پاتی ہے جس کے لیے وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ ممکن اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں وہ فیصلہ نہ کر رکھا ہو، اس لیے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ایسے موقع پر بھی ارشاد فرماتا ہے اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا لطیف ہے، بڑا مہربان ہے۔ یرزق من یشاء، جسے جو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے وہ روزی عطا فرماتا ہے۔ ممکن ہے کہ انسان چاہتا ہو کہ ہمیں خوب دولت میسر ہو، لیکن اس کے حق میں نتیجہ اس کا بہتر نہ ہو۔ ممکن انسان قارون کے راستے پہ چل پڑے، فرعون کے راستے پہ چل پڑے، اس لیے اللہ رب العالمین اسے دولت اور حکومت نہ دے رہا ہو، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ خوب مہربان ہے، وہ اپنے بندے کو جو اس کے لیے مناسب ہوتا ہے وہی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا لطیف ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، جہالت اور کفر اور بدعت اور گناہ کی زندگی سے نکال کر علم، ایمان، اطاعت اور فرمانبرداری اور سنت کی طرف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لطیف ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو خود کے اس کے نفس امارہ کے مار سے بچا لیتا ہے اور اپنے اطاعت و فرمانبرداری کی طرف لاتا ہے، انسان کو طاقت میسر فرماتا ہے کہ وہ اپنے ہی نفس سے لڑ سکے اور اللہ کی فرمانبرداری میں آ سکے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو علم اور عزت، شہرت، ہر طرح کی روزیوں سے میسر فرماتا ہے جو اللہ رب العالمین اپنے بندے کے تعلق سے بہتر سمجھتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ رب العالمین اپنے بندے کے ساتھ مہربانی کچھ اس طرح کرتا ہے کہ اپنے ہی بندے کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے، مصیبت میں ڈال کر اللہ رب العالمین اپنے اسی بندے سے صبر جیسی عظیم صفت کا مطالبہ کرتا ہے۔ بندہ جب صبر کرنے لگتا ہے تو اس کے لیے دنیا کی ہر مصیبت ہلکی لگنے لگتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ بندہ محبوب ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو محبوب بنانا چاہتا ہے تو پہلے اسے مصیبت میں ڈالتا ہے، پھر اسے صبر کی توفیق دیتا ہے، انسان صبر کرتا ہے، پھر آگے چل کے وہ بندہ اللہ کا شکر گزار بندہ بھی بن جاتا ہے اور نتیجتاً وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کسی اچھے گھر میں پرورش دیتا ہے۔
اگر چاہتا تو رب العالمین کی قدرت ایسی بھی ہو سکتی تھی کہ ہم کسی بدعتی، کسی شرک والے اور کسی قبر کے پجاری اور کسی بت پرست کے گھر میں پیدا ہوتے، شاید ہمیں ایمان کی توفیق ہی نہ ہوتی۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ نیکوکاروں کے گھر میں ہم جنم لیے، علم اور ایمان کے ساتھ ہم اور آپ کا بچپنا گزرا اور پھر اسی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، یعنی کہ والدین کا نیک ہونا یہ خود رب العالمین کے لطیف ہونے کی ایک نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین کے لطیف ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ پروردگار ہمیں روزی دے رہا ہے، وہ بھی حلال روزی دے رہا ہے، اور جو بھی روزی میسر ہے اس میں ہمیں اور آپ کو قناعت کرنے کی توفیق عنایت فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایسی روزیوں سے بچا رہا ہے جو روزیاں انسان کو عبادت کے بجائے گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو اس کے دائیں بائیں آس پاس رہنے والے لوگوں کو اچھا بنا دیتا ہے، بھائی بھی عطا فرماتا ہے تو وہ بھی نیک وکار، دوست احباب عطا فرماتا ہے تو وہ بھی نیک وکار، متقی، پرہیزگار۔ اگر ایک انسان کی زندگی میں اس کے آس پاس رہنے والے لوگ ایسے ہیں جو اسے بھلائی کے کاموں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کی خاص مہربانی ہے اس بندے کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین سب کو اس طرح کے دوست، رفقا اور بھائی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے لطیف ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کو خاص اپنی رحمت سے نوازتا ہے، انہیں ایمان کی ہدایت دیتا ہے، اپنے سے قریب ہونے کی توفیق عنایت فرماتا ہے۔ تو اللہ عز و جل بڑا لطیف ہے، بڑا باریک بھی ہے، اس کے فیصلے بھی باریک ہوتے ہیں۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ممکن ہے کوئی چیز ہمیں ناپسند آ رہی ہو لیکن وہ ہمارے حق میں بہتر ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ممکن ہے کچھ چیزیں ہم پسند کر رہے ہوں لیکن وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، تو یہ اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے اس نام کے معنی اور مفہوم کو جاننے کے بعد ہمیشہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین سے اپنے فیصلے کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمارے حق میں بہترین فیصلہ فرمائے۔ دعا قنوت میں جو دعائیں ہوتی ہیں اس میں خاص طور سے ان چیزوں کا خیال کیا گیا ہے۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت۔ اے اللہ جو ہمارے حق میں برے فیصلے ہو چکے ہوں تیری طرف سے، ان برے فیصلوں سے بھی ہمیں بچا لے۔ یہ اس دعا کے اندر یہ دعا بھی شامل ہے، لہٰذا اس دعا کو بھی اللہ رب العالمین سے مانگتے رہنا چاہیے اور اپنے حق میں دنیا و آخرت میں ہر طرح کے بہتر فیصلے کا مطالبہ اور دعا اللہ سے کرنا چاہیے۔